آج کا جو تحفہ ہے ایک تسبیح ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ دیکھیے انسان کبھی کبھی اپنے اعمال کی وجہ سے پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی اللہ اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اس کا امتحان لیتا ہے۔ اللہ نے ایک مرتبہ جناب ابراہیم کا بھی امتحان لیا تھا۔ جناب ابراہیم کے پاس بہت بڑی اسٹیٹ تھی، بہت بڑی زمین کے مالک تھے، اور اس میں کئی سو گائے، بکریاں، اونٹ وغیرہ چرا کرتے تھے، کئی سو خادم ان کے پاس ہوا کرتے تھے۔ تو جناب ابراہیم ایک مرتبہ اپنے اسٹیٹ کا معائنہ کر رہے تھے، بہترین آواز ان کے کانوں میں آئی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ کھنچتے چلے گئے اس آواز کی طرف، دیکھا کہ ایک شخص پڑھ رہا ہے، ان کو دیکھ کے خاموش ہو گیا۔ جناب ابراہیم نے کہا کیا بہترین آواز اللہ نے تمہیں دی ہے، ایک مرتبہ تم مجھے پھر سے وہ آیت سنا دو۔ نے کہا کہ میں ایسے ہی کیوں سناؤں، تم مجھے کیا دو گے؟ دیکھیے دین کے معاملے میں خرچ کرنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ جناب ابراہیم نے کہا کہ یہ حد نگاہ تک جو زمین تمہیں نظر آ رہی ہے میری ہے، یہ ساری زمین میں تمہیں دیتا ہوں، ایک مرتبہ پڑھ دو۔ اس نے اسی انداز میں پڑھا، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ تو جناب ابراہیم نے کہا ابھی میری طبیعت سیر نہیں ہوئی ہے، ایک مرتبہ اور پڑھ دو۔ آپ کیا دو گے؟ کیا اس میں ہزاروں اونٹ ہیں، گائے ہیں، بکریاں ہیں اور غلام ہے، سب میں تمہیں دیتا ہوں، ایک بار اور پڑھ دو۔ پھر سے اس نے اس تلاوت کیا، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ جناب ابراہیم کہتے ابھی بھی میرا دل سیر نہیں ہوا، ایک مرتبہ اور سنا دو۔ کہ اب دینے کے لیے کیا رہ گیا تمہارے پاس؟ تمہاری زمین میری ہو گئی، تمہارے غلام میرے ہو گئے، تمہاری گائے، بکریاں، اونٹ سب میرے ہو گئے۔ کہا کہ یہ سب تمہارے ہو گئے نا، اب ان سب کی دیکھ بھال کے لیے بھی تو ایک غلام چاہیے، میں اپنی زندگی تمہاری غلامی میں دے دوں گا، ایک مرتبہ سنا دو۔ کلام خدا کا سننے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے گھروں میں قرآن یا تو اس کے نیچے سے نکلنے کے لیے رہ گیا ہے یا مردے کو سنانے کے لیے رہ گیا۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اکثر و بیشتر جگہ یہ ہوتا ہے، جہاں کوئی مر گیا وہاں بٹھا دیے، چلو بھیا قرآن پڑھتے رہو، ساری رات قرآن پڑھ رہا ہے اور کوئی نہیں ہے وہاں پہ۔ میرے ساتھ ایسا ہوا ایک مرتبہ، میں ایک جگہ پہنچا، پتہ چلا میت ہوگی تو میں چلا گیا، یعنی مولانا صحیح وقت پہ آ گیا، آپ پڑھیے ذرا قرآن پڑھیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں قرآن پڑھنے بیٹھا، سب باہر جانے لگے۔ کہا آپ لوگ کہاں چلے؟ کہا کہ نہیں آپ کو تو مردے کے لیے پڑھنا ہے، قرآن مردوں کے لیے نہیں آیا، زندوں کے لیے آیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مردوں کو بخشواتا قرآن ہے، لیکن عزیزان محترم فائدہ زندہ اٹھانا چاہیے۔ تو بہرحال پھر سے جو ہے نا اس شخص نے تلاوت کی، اس کے بعد کہا اے ابراہیم اللہ نے تمہارے درجات کو بلند کر دیے، کلام خدا سے تمہیں اتنی محبت، تم نے سب کچھ دے دیا ایک آیت کے لیے، اور میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ اللہ نے اس کے عوض میں تمہارے جتنے تمہیں نعمتیں دی ہیں اس کا 10 گنا بنا دیا۔ تو اس تسبیح میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو پریشانیاں لاحق ہیں، جس بزنس میں ہاتھ ڈالتا ہے نقصان ہو جاتا ہے، جہاں کہیں پیسہ لگاتا ہے نقصان ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے علماء کہتے ہیں کہ روزانہ اگر ایک تسبیح اس کی پڑھ لی جائے، پہلے 7 صلوات، آخر میں 7 صلوات، بیچ میں ایک تسبیح سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، شروع بسم اللہ سے کریں، بعد اس کی تکرار کرتے رہیں، انشاءاللہ ساری پریشانیاں دور ہوگی۔ صلوات پڑھیں بر محمد و